مومن اور مومنہ 24 گھنٹے کی زندگی اس طریقے پہ انجام دیں، فرائض کی ادائیگی، نوافل کی کثرت۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا للمؤمنین 3 ساعات، مومن اور مومنہ اپنے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ ساعت یناجی فیہا ربہ، ایک وقت خاص ہے عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، قرآن کریم کی آیات میں تدبر، غور و فکر، درس و تدریس، راتوں کو تہجد میں اٹھنا، طویل قیام، طویل رکوع۔ آقا علیہ السلام جس طریقے پہ تہجد پڑھتے تھے، آج ہمارے مدرسوں میں، جامعات میں، مسجدوں میں اصلاح باطن، تزکیہ نفس کے نام پر بڑے بڑے لوگوں کو اپنا مرید کر کے فوراً خلافتیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ پیری مریدی بیعت کاروبار بن گیا، شہرت اور ریاکاری کی بہت بڑی دکان، بہت بڑی سپر مارکیٹ بنی ہوئی ہے۔ اہل اللہ، اولیاء اللہ کے ہاں تو تزکیہ نفس خاموشی سے ہوتا تھا۔ تزکیہ نفس کیسے ہوتا تھا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کریم کی آیات میں تدبر، قرآن کریم کا درس، اہل اللہ اولیاء اللہ کی مجالس میں، ملفوظات میں ملفوظات میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ وقت قرآن کریم کو دیا جاتا تھا۔ آج حضرت صاحب کی حالت یہ ہے کہ ان کی تجوید کی غلطیاں ہیں، قرآن تلفظ سے صحیح ادا نہیں کر سکتے، قرآن کریم کی آیات کا درس نہیں، قرآن کریم کی آیات میں تدبر نہیں۔ فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں فلاں کو چھوڑو، قال اللہ قال الرسول، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الکلام کلام اللہ۔ اصلاح باطن تو سنت نبوی سے ہوتا ہے۔ سنن مہجورہ کو دیکھیے، آج ہمارے ہاں اچھے اچھے اہل علم کے ہاں ایسے تہجد پڑھنے کو آپ کو نہیں ملیں گے جیسا تہجد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے یہ روتے ہیں؟ بالکل نہیں روتے، تدبر کرتے ہی نہیں۔ اور صحابہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت رات بھر پڑھتے ہیں اور روتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ساری رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہیں اور امت کی، اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ساعتن یناجی فیہا ربہ، لذت مناجات تو رخصت ہو گیا ہمارے اعمال سے۔ ہمارے اعمال میں فلاں بزرگ نے بتایا یہ پڑھو، ارے بھائی اللہ کا کلام کب پڑھو گے؟ احادیث مبارکہ کب پڑھو گے؟ صحابہ اور تابعین، امام احمد ابن حنبل کی کتاب الزہد ہے، امام بیہقی نے لکھا، اور تابعین اور تبع تابعین کی کتابیں آپ دیکھیے، تزکیہ نفس سے جو متعلق ہے۔ رواج اور خرافات میں لوگ کھو گئے۔ ساعت یحاسب فیہا نفسا، ایک وقت وہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، کبیرہ گناہ اگر ہوئے ہیں سچے دل سے توبہ کرو۔ حقوق العباد کے معاملے میں کوئی بات ہوئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، غیبت ہو گئی، اس سے معافی مانگو۔ حقوق العباد تو بندہ معاف کرے گا، اللہ کی نافرمانی والے دوسرے گناہ سچی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک وقت وہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرو، نوافل کی کثرت، نوافل پڑھو۔ 2 رکعت نفل آج جو پڑھتے ہو، یہ قبر کی تاریکی اور قبر کی تنہائی کو دور کر دینے والا عمل، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اللہ اور نوافل کی ادائیگی۔ جب بھی وقت ملے نفل پڑھو، اور سکون اور اطمینان سے نماز پڑھو۔ رکوع کے بعد مکمل طور پر سکون، آرام سے کھڑے ہو جاؤ۔
حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، پڑھو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اپنے شاگردوں نمازیوں کو یہ سکھاؤ رکوع کے بعد مکمل طور پر مکمل اطمینان سے کھڑے ہونا واجب ہے۔ نماز ناقص ہو جاتی ہے اگر اطمینان سے کھڑے ہوئے بغیر فوراً سجدے میں چلے گئے، نماز آپ کی مکمل ہوئی ہی نہیں۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے مکمل سکون سے بیٹھو، رب اغفر لی پڑھو، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی، یہ دعائیں پڑھو۔ دو سجدوں کے درمیان پڑھنے والی دعائیں اپنے دوستوں کو سکھاؤ، اولاد کو سکھاؤ، نمازیوں کو سکھاؤ۔ قومہ اور جلسہ واجب ہے، یہ واجب چھوٹ رہا ہے۔ اکثریت ہمارے نمازیوں کی مسجدوں میں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نمازیں ناقص ہیں، قومہ بھی نہیں، جلسہ بھی نہیں۔ اس پہ توجہ دی جائے، نماز کا ترجمہ یاد کیا جائے، نماز پڑھتے ہوئے ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کرو۔ سبحان ربی العظیم کیا معنی؟ سبحان ربی الاعلی کیا معنی؟ التحیات للہ والصلوات، اس کا معنی ترجمہ یاد کرو، پھر نماز پڑھو، یہ نماز جاندار ہوگی۔ اور ساعۃ یخلی بین نفسہ و بین لذتہا فیما یحل و یجمل، ایک وقت وہ ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو، باہر گھومنے پھرنے جانا ہے جاؤ، بچوں گھر والوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو، ہلکا ہنسی مذاق کرو، گھر والوں کا خیال رکھو، ان کی دلجوئی کرو، بیوی شوہر کی دلجوئی کرے، شوہر بیوی کی دلجوئی کرے، اولاد کی تربیت پہ توجہ دو، خاندان میں پڑوس میں لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کراؤ، ناراضگیاں ختم کراؤ۔ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت دو ناراض مسلمانوں کو راضی کرنا افضل من الصدقہ والصلاة والصیام، ابو داؤد ترمذی کی حدیث میں فرمایا، نفلی روزوں سے، نمازوں سے، صدقہ زکوٰۃ سے افضل ترین نیکی دو ناراض دوستوں کو راضی کراؤ، رشتہ داروں کو راضی کراؤ، مسلمانوں کے درمیان، خاندانوں میں، گھروں میں، امت میں جوڑ پیدا کرو، محبتیں پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ اپنے اوقات 24 گھنٹے کی ان کو ایسے تقسیم کرو کہ پیسے بھی کماؤ، تجارت بھی کرو، نوکری بھی کرو، سفر بھی کرو، اللہ کی عبادت کا خیال رکھو، قرآن کریم کی تلاوت کی رعایت اور لازم ایک حصہ ہونا چاہیے آپ کے روز و شب کے اعمال میں۔ جی اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے، آمین، صالحہ کی توفیق دے۔